السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کے لیے بہت ہی ایک تاریخی لمحہ تھا اس وقت جب خلا میں جو ہے وہ ایک الیکٹرو آپٹیکل EO1 جو ہے وہ سیٹلائٹ بھیجا گیا۔ گو کہ وہ چین سے بھیجا گیا، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مکمل طور پر پاکستانی انجینئرز نے ان کو جو ہے وہ شب و روز محنت کے بعد جو اس کو تیار کیا اور حتمی طور پر جو ہے یہ سنگ میل اب جو ہے وہ عبور کر لیا پاکستان نے۔ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ سپارکو کے اندر جو ہے وہ ایک لانچنگ سیرمنی کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی، اور اس میں انجینئر اور اس کے علاوہ سائنٹسٹ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور براہ راست ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سپارکو کے ڈائریکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ عتیق صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو سفر ہے پاکستان کا خلا کے حوالے سے برسوں پر محیط ہے، لیکن آج جو ہے سب سے بڑی جو کامیابی ہم نے سر کی ہے وہ یہ کہ مکمل طور پر پاکستانی ساختہ، یہ تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا اس سیٹلائٹ کے حوالے سے۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور یہ واقعی قوم کے لیے ایک پرائڈ مومنٹ ہے کہ آج کے دن ہم نے جو ہے اسپیس کے اندر الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ بھیجا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے جو کنٹرول اسٹیشنز ہیں ان کے اندر اس کو پرفیکٹلی طریقے سے جو ہے وہ اس کو ریسیو کیا گیا، اس کو کنٹرول کیا گیا۔ یہ سیٹلائٹ ڈیفینیٹلی مختلف اپلیکیشنز کے لیے سیٹلائٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو امیجنگ کیپیبلٹیز ہیں اس کی مدد سے پاکستان بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن کے اندر اپنی سروسز کو مزید انہانس کرے گا، اور اس کی تمام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور تمام ڈیزائننگ، ڈیولپمنٹ، ٹیسٹنگ وہ تمام پاکستان کے اپنے سائنٹسٹ اینڈ انجینئرز نے کی ہے، جو کہ واقعی ایک بڑا پرائڈ مومنٹ ہے۔ اچھا عتیق صاحب، یہ بھی ضرور فرمائیے گا کہ یہ کتنے سال کے لیے جو یہ مدار میں رہے گا، خلا میں رہے گا، اور اس سے جو ہے جو ہم توقع کر رہے ہیں اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے، تو کتنے وقت کے لیے جو ہے یہ مشن بھیجا گیا ہے جو سیٹلائٹ کی شکل میں؟ ایکچولی سیٹلائٹ جس مدار میں گیا ہے اس کو بیسیکلی لیو آربٹ کہتے ہیں، لو ارتھ آربٹ۔ اس آربٹ کے اندر جو سیٹلائٹ آپ بھیجتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس الٹیٹیوڈ کے اوپر آپ نے سیٹلائٹ کو بھیجا ہے، اور پھر جو وہاں کے انوائرمنٹل ایفیکٹس ہوتے ہیں ان ایفیکٹس کی وجہ سے سیٹلائٹ اپنی لائف جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے کہ فردر اس کو کتنا آگے جانا ہے۔ تو نارملی لیو سیٹلائٹس 5 ایئرس 7 ایئرس کی لائف کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، اس کے بعد ان کی جو لائف ہے وہ پریڈکٹڈ نہیں ہوتی۔ جو پریڈکٹڈ آپ جس کو گارنٹیڈ لائف کہتے ہیں وہ کسی بھی لیو سیٹلائٹس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اندر کس طرح کے کمپوننٹس اور کس طرح کے مشنز یوز کیے گئے ہیں۔ وہ 3 ایئرس بھی ہو سکتی ہے، وہ 5 ایئرس بھی ہو سکتی ہے، وہ 7 ایئرس بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر جو استعمال ہونے والا فیول ہے وہ کتنا استعمال ہوا ہے وہ بھی اس کی لائف کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ تو نارملی اس کے بعد پھر آپ کو دوسرے سیٹلائٹس ریکوائر ہوتے ہیں جو اپنی سروسز پوری کر دیتے ہیں۔ عتیق صاحب، یہ جو ہے وہ زمین سے ظاہر خلا میں بھیجا گیا ہے، تو ہم اس کے فاصلے کو اگر زمین سے کہتے ہیں تو کتنے فاصلے پر یہ جو ہے اسٹینڈ ہوا ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ ورک کر رہا ہے، اور جہاں سے جو ہے سمجھے جو ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ کتنا فاصلہ تھا زمین سے؟ نارملی سیٹلائٹ جو ہیں وہ مختلف، جس طرح میں الٹیٹیوڈ بتایا، کچھ 450 کلومیٹرز پہ جاتے ہیں، کچھ 480، کچھ 500، کچھ 550، 600 کلومیٹرز پہ۔ یہ وہ مدار ہیں کہ جس کے اندر سیٹلائٹ لیو سیٹلائٹ لانچ کیے جاتے ہیں۔ تو اس مدار میں ایک تو یہ کہ زیادہ ڈسٹینس زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ 1000 کلومیٹر پہ لانچ کر دیں گے تو پھر آپ کے جو آپٹیکل امیجر ہیں وہ ہائی ریزولیوشن امیجری نہیں لے سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ بہت نیچے فرض کریں 300 کلومیٹرز پہ 400 کلومیٹر پہ لانچ کریں گے تو وہاں پہ ارتھ کی جو اپنی انوائرمنٹل یا ڈسٹربنسز ہیں ڈفرینٹ سیلسٹل باڈیز کی، اس کی وجہ سے اس کی جو لائف ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو نارملی سیٹلائٹ جو ہے وہ 500 to 600 کی بیلٹ کے اندر لانچ کیے جاتے ہیں۔ اچھا سر، ہمارے پاس ماضی میں جو ہے زلزلے بھی آ چکے ہیں، اس کے علاوہ سیلاب جو ہے سندھ کی بات کروں سپر فلڈ تک آ چکا ہے، تو اس قسم کے جو معاملات ہیں جب قدرتی آفت آتی ہے تو مواصلاتی نظام تباہ ہو جاتے ہیں مکمل طور پر، تو اس میں یہ کتنا معاون و مددگار ثابت ہوگا؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ یہ جو نیچرل کلیمٹیز ہیں اس کے اندر بر وقت اگر آپ کو کوئی ڈیٹا مل جائے تو وہ پھر آپ اگر اپنے اداروں کو دے دیں تو وہ پھر آپ کو بہتر سروسز فراہم کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان کے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ اسپیس میں ہیں، جس طرح پاک-1A
सक्सेसफुली काम कर रहा है, PRSS-1 सक्सेसफुली काम कर रहा है, अब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट भी हमारे पास जो है वो मदार में आ जाएगा। तो इनकी मदद से हम बहुत कम वक्त में किसी भी कैलेमिटी की सूरत में वो डेटा मुहैया कर सकते हैं और जिसकी बेसिस पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स जो हैं उस जगह पे अपना जो है वो कार्रवाई कर सकती हैं, चाहे वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या इसके अलावा कोई भी चीज़। लियो ऑर्बिट में जो है इससे पहले अतीक साहब हम कोई इससे कबल हम भेज चुके हैं मिशन कोई सेटेलाइट? जी बिल्कुल, इससे कबल हमने पार्कटिस-1A वो भी लियो सेटेलाइट है, PRSS-1 हमारा जो वो भी लियो सेटेलाइट है, जिससे पहले 2018 में हमने कॉल लॉन्च की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अतीक साहब थे जो कि डायरेक्टर है स्पार्को, और इन्होंने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हमसे की आज के मिशन के हवाले से जो कि खला में भेजा गया पाकिस्तान की जानिब से, जो कि पाकिस्तान में तैयार हुआ था। गो के लॉन्चिंग पैड इसका जो है वो चाइना का जीचुआन जो है वो सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, वहाँ इसको इस्तेमाल किया गया। तो इसके समराज जो है वो ज़ाहिर है आगे आने वाले वक्तों में हमें न सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट की शक्ल में बल्कि इसके अलावा ज़रात के लिए बहुत ज़्यादा माविन साबित होगा। और खुदा न खास्ता अगर कोई कुदरती आफत जो है वो पाकिस्तान में आती है तो उसकी जो है वो बलाई जो फ़ज़ाओं से जो उसके हवाले से तमाम तफसीलात जो है तस्वीर के ज़रिए जो है वो बर वक्त मौसूल हो सकेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिस तरह मैं पहले कह रहा था, हम इसको कह सकते हैं। और एक तारीख़ी लम्हा बहरहाल ये है क्योंकि एक पाकिस्तान ने एक नया जो है वो संग मील इस वाली जो है वो शोबे में जो है वो अपने आप को सलाहियतें दोबारा नए सिरे से मनवा ली। और ये पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा जो है तारीख़ी नौइयत का लम्हा है। जी।